عام طور پر اس آیہ کریمہ کو ہم اور آپ خطبہ نکاح میں سماعت کرتے ہیں۔ خطبہ نکاح میں جو مسنون ہمارے فقہائے احناف نے بیان فرمایا کہ مسنون یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ان تین آیتوں کی تلاوت کی جائے، اور تینوں کا تعلق جو ہے آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ تینوں آیات کے اندر اللہ سے ڈرنے کا ذکر ہے، اللہ کی خشیت کا ذکر ہے، اللہ کے خوف کا ذکر ہے۔ حالانکہ موقع نکاح کا ہے، نکاح کے موقع پر نکاح کے فضائل والی آیتیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن مقدس کے اندر نکاح سے متعلق آیات موجود نہیں، سورۃ النساء کے اندر بھی آیت موجود ہے، سورۃ النور کے اندر بھی آیت موجود ہے، نکاح سے متعلق کئی آیات قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی نکاح کا خطبہ دیا تو اکثر موقع پر ان تین آیتوں کی تلاوت کی، اور تینوں کا تعلق اللہ کے ڈر سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے۔ گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اے ایمان والو، جس طریقے سے یہ تین آیتیں پڑھی جا رہی ہیں ویسے ہی انسان کی زندگی کے تین ادوار ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے تین ادوار ہیں، ایک نکاح سے پہلے کا دور، ایک نکاح کرتے وقت کا دور، اور ایک نکاح کے بعد کا دور۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے نکاح کرنے والوں، نکاح کرنے سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اور نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر! نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، یعنی مردوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس بیوی نہ ہو، اور عورتوں سے کہا جا رہا ہے جب تمہارے پاس شوہر نہ ہو، یعنی جب نفس کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، دل کی تسکین کا جائز ذریعہ نہ ہو، تو اس وقت نکاح سے پہلے تم ادھر ادھر منہ نہ ڈالنا، تم ادھر ادھر ناجائز تعلقات پیدا نہ کرنا، تم ادھر ادھر حرام تعلقات پیدا نہ کرنا، بلکہ نکاح سے پہلے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم پاک دامن بن کر رہنا۔ بیٹیوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کر رہنا، اور بیٹوں سے کہا جا رہا ہے، اسلامی بیٹوں سے کہا جا رہا ہے تم بھی پاک دامن بن کے رہنا۔ اللہ اکبر! اندازہ تو کرو، اللہ اللہ، دوسرے مذہب کے ماننے والے جب اپنے باپ کے متعلق کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں میں صرف فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میں صرف فلاں دادا کا پوتا ہوں۔ لیکن یہ مسلمانوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر مسلمان گھر میں پیدا ہوا تو وہ صرف اپنے باپ کا نہیں بلکہ اسلام کا بیٹا کہلاتا ہے، اسلام کا شہزادہ کہلاتا ہے۔ اسلام کے شہزادے پاک دامن نہ ہوں گے تو کس کے شہزادے پاک دامن ہوں گے؟ اسلام کی بیٹیاں پاک دامن نہ ہوگی تو کس کی بیٹیاں پاک دامن ہوگی؟ اللہ اکبر! لیکن یہاں حال تو یہ ہے، گندی فلمیں دیکھ کر، یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ کر، گندے تصویریں دیکھ کر، ناجائز اور حرام مناظر دیکھ کر ہمارے جوان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد چھوٹی سی عمر کے اندر شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتے ہیں، شادی سے پہلے ہی وہ اپنا سب کچھ تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آج پوری دنیا کے اندر فلم کوئی بھی ہو، کوئی بھی فلم ہو، ہر فلم کا عنوان ہے عریانیت، ننگا پن، ماں باپ سے بغاوت، ناجائز اور حرام تعلقات، اور اس کو محبت کا نام دیا گیا ہے، اس کو پیار کا نام دیا گیا ہے۔ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر سماعتوں پر بار لگے میرا جملہ تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ بات میں اس جملے کے بغیر نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اللہ، لوگوں نے
ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا، زنا کو محبت کا نام دیا، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا، معاشرے کے ساتھ بغاوت کو محبت کا نام دیا۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی پیشاب کو یہ کہہ کر پیش کرے کہ یہ شربت ہے تو مجھے بتاؤ پیشاب کو شربت کہہ دینے سے کیا پیشاب کبھی شربت ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جیسے پیشاب کبھی شربت نہیں ہو سکتا، جیسے پیشاب کبھی پاک نہیں ہو سکتا، ویسے یہ جو فلموں کے اندر ناجائز تعلقات کو محبت کا نام دیا جا رہا ہے، یہ کبھی محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ محبت کے نام پہ دھبا ہے، یہ محبت کے نام پہ بغاوت ہے، یہ محبت کے نام پہ جرائم ہے، یہ محبت کے نام پہ گناہ ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں یہ محبت نہیں ہے جو فلم والے سکھا رہے ہیں، محبت وہ ہے جو بلال حبشی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو اویس قرنی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صہیب رومی نے کیا تھا، محبت وہ ہے جو صدیق اکبر نے کیا تھا۔ محبت زنا نہیں سکھاتی، محبت محبوب کی محبت کے اندر شہادت کا جذبہ آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محبت اہل بیت مصطفیٰ، مسلک اعلیٰ حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس، عشق محبت، عشق محبت۔ اور سن لو محبت بدنام نہیں کرتی، محبت بدناموں کو نیک نام کر دیتی ہے۔ میں تو اپنے جوان نوجوانوں سے کہتا ہوں، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا لڑکے، ان ہیرو ہیروئن کی طرح ناجائز کاموں میں پھنس کر اپنی آبرو کو داؤ پہ نہ لگاؤ۔ آؤ تم کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ اگر اوپن ہو جائے تو گلی میں عزت کے ساتھ چلنے کے قابل نہ رہو، اچھے رشتے تمہیں نہ آئیں، گھر میں عزت کے ساتھ نہ رہو، بھابی تانا دے، بھائی تانا دے، ماں تانا دے، باپ تانا دے، کون سی محبت کی طرف جا رہے ہو؟ اوپن ہو جائے تو ذلیل ہو جاؤ، اور اگر چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو۔ چھپا لو تو پھر کبھی ریل کی پٹریوں پہ کٹو، چھپا لو تو پھر کبھی کنویں میں جو وہ چھلانگ لگا کر خودکشی کرو، چھپا لو تو کبھی اللہ اکبر پانی میں ڈوب کر کے مرو، چھپا لو کبھی زہر پی کے مرو۔ یہ کوئی محبت ہے جو جان لے لے؟ آؤ ہم اس محبت کی بات کریں۔ اگر بتاؤ تو بتانے والا بلال بن جاتا ہے، اور اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بن جاتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس محبت کی طرف آئیں۔ اس لیے قرآن کو یا کہ کہہ رہا ہے شادی سے پہلے پاک دامن رہو، ناجائز تعلقات پیدا نہ کرو، اس لیے کہ ہر کام کا اللہ کے یہاں ایک وقت ہے۔ یہاں میں ایک بات، اس لیے کہ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اسی پر میں چلنا چاہتا ہوں۔ شادی بیاہ سے متعلق مجھے حکم ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں، تو اس پہ میں گفتگو کر رہا ہوں۔ ایک خاص بات، کبھی لڑکا اور لڑکی کے درمیان منگنی ہو جائے، منگنی اسلام میں بس اتنی ہی ہے کہ اس کا اعلان ہو جائے کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ طے ہو گیا، اسی کا نام منگنی۔ اس سے زیادہ کو منگنی نہیں کہتے، اور اس سے زیادہ منگنی ہے بھی نہیں۔ اور یہ اعلان کیوں ہوتا؟ اس لیے اعلان ہو جاتا ہے تاکہ اب لڑکی کو کوئی اور رشتہ نہ آئے اور لڑکے کو کوئی رشتہ نہ آئے، اس لیے کہ جس کی منگنی ہو جائے، جو کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اب کوئی رشتہ لے جائے گا معلوم ہونے کے بعد بھی تو اللہ رسول کی اس پہ لعنت ہے، نہیں لے جا سکتا۔ تو انجانے میں لے جائے گا تو کہیں معتوب نہ ہو جائے، اس لیے اعلان ہو رہا ہے کہ بھئی رشتہ طے ہو گیا ہے، اب کوئی رشتہ نہ لائے۔ لیکن برا ہو فلمی سیریلوں کا، اب تو ہمارے یہاں بھی مسلمانوں کے یہاں منگنی کے موقع پہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ایک دوسرے کے لے کر کے، ادھر دولہے کے رشتہ دار ادھر دلہن کے رشتہ دار، بے غیرت دونوں۔ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کر دینا، ایک دوسرے کا ہاتھ میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کی منگنی نہیں ہے، ہمارے یہاں کی یہ منگنی نہیں ہے، یہ بے غیرتی ہے۔ جس طریقے سے
اور لڑکے اس لڑکی کے لیے اجنبی ہے، منگنی ہونے کے بعد وہ لڑکا بھی اس کے لیے ویسا ہی اجنبی ہے جیسے اور لڑکے اجنبی ہیں۔ منگنی ہونے سے لڑکا محرم نہیں ہو جاتا، اور منگنی ہونے سے لڑکی اس کے نکاح میں نہیں آ جاتی، بلکہ شامیانہ لگ جائے، کھانا کھلا دیا جائے، بارات آ جائے، سب کچھ ہو جائے، جب تک ایجاب و قبول نہ ہو دونوں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی اجنبی ہے کہ دونوں کا کوئی رشتہ نہیں ہے، دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے پردہ کرنا لازمی ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں یہ منگنی کی اللہ اس طرح کی منگنی کی لعنت یہ سیریلوں سے آئی، مشرکین سے آئی، اور اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر، لڑکی کے گھر والے لڑکی کو کہتے ہیں تیرے منگیتر سے تو بات کیوں نہیں کرتی، لڑکے کے گھر والے لڑکی سے کہتے ہیں اللہ اکبر، لڑکے سے کہتے ہیں تو کیوں بات نہیں کرتا، کیوں شرماتا نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے مذہب میں یہ بے غیرتی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگیتر لڑکی سے بات نہیں کر سکتا، جو فون پر لمبی لمبی باتوں کی ایک قصے ہے نا، اس لیے کہ جو طلاق کی لعنت جو پھیل رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ منگنی کے بعد کے رشتے ہیں، کیونکہ منگنی کے بعد تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو شادی کے بعد ہونا ہے، پھر شادی کے بعد کوئی نئی چیز نہیں ملتی، اس لیے پھر تلخیاں پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا شادی سے پہلے کی جو محبت ہے وہ محبت نہیں بلکہ نفسانیت ہے، اور وہ من جانب شیطان ہے، اور شادی کے بعد کی محبت من جانب الرحمن ہے۔ شیطانی جذبے ہمیشہ نہیں رہتے، رحمان کی طرف سے جو محبت ہوتی ہے وہ ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی لیے ہم پہلے اپنے جوانی، اپنے جوانوں کو دیکھیں جو ہمارے باپ دادا پر دادا تھے، وہ شادی کے بعد محبت کرتے تھے، شادی سے پہلے نہیں، اس لیے بدن پہ جھریاں پڑ جاتی تھی تو بھی بوڑھا اور بوڑھی میں محبت باقی رہتی تھی۔ آج تو جوانی ہی میں محبت ختم ہو جاتی ہے، تو میں شروع ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ ہمیں کیا محبت سکھائیں گے؟ ہم نے بیوی سے جو پیار کیا ہے ایک تاریخ ہے اس کی، ہم نے بیوی سے جو پیار کیا، جن کے خود کے گھر سلامت نہیں ہیں وہ اپنے شیشوں کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے مٹی کے گھروں پہ پتھر پھینکتے ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں مسلمان پیار نہیں کرتا۔ ارے تجھے کیا پتا مسلمان کتنا پیار کرتا ہے؟ اگر تمہارے یہاں کوئی تاریخ ہو تو بتاؤ۔ ہمارے یہاں میاں بیوی کی محبت کی داستان اس قدر ہے کہ لوگ تو جیتے جی چھوڑ دیتے ہیں، ہم تو مرنے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں۔ بیوی زندہ ہو، بیوی زندہ ہو تو اس کے رخسار کے دل پر سمرقند اور بخارا جیسے شہر بسائے جاتے ہیں، اور بیوی مر جائے تو اس کی یاد میں تاج محل جیسی عمارت بنائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان عرس مقدس، اصلاح معاشرہ کانفرنس، پیغام مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ بیوی کے رخسار کے دل کی برکتیں سمرقند اور بخارا ہے۔ کیا بات ہے! اور بیوی کے بعد وہ بھی مرنے کے بعد تاج محل بیوی کی محبت کے نشان، جس پر آج بھی ہندوستان کے ہزاروں گھر پل سکتے ہیں۔ جی صحیح بات، ہزاروں ہندوستانی جس کے ٹکڑوں پہ پل سکتے ہیں وہ تاج محل، وہ کسی بیوی کی محبت کی نشانی ہے، وہ کسی بیوی کی۔ اب ہم سے زیادہ کون پیار کرے گا؟ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ایک بات آپ کو بتاؤں اور خوبصورت بات، آپ نے کہا یہ تو آپ نے بات کہہ دی، ایک بادشاہ نے کیا، میں نے کہا نبی نے بھی کیا۔ اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے کے لیے۔ بادشاہ کا فعل ہمارے لیے ممکن ہے قابل دلیل نہ ہو، قابل تعریف نہ ہو، لیکن وہ بادشاہ اتنا عزت والا ہے۔ بہرحال اگر بادشاہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے آئیے نبی کی بات بھی ذرا دیکھیں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنی مقدس بیوی سیدہ ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آتے ہیں، اور پھر دیکھتے بھی نہیں، اللہ کے حکم سے چلے جاتے ہیں، بیوی پیچھے پیچھے۔ اگر یہاں بیویاں بھی موجود ہیں تو وہ بھی ذرا دیکھیں بیوی کا رول کیا ہونا چاہیے۔ بیوی پیچھے پیچھے
میرے سرتاج چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی، کوئی کوتاہی ہوئی، کوئی تکلیف پہنچا دی آپ کو؟ کوئی جواب نہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ سوال جواب کا سلسلہ رہے گا تو بیوی کی محبت پیروں کی زنجیر بن جائے گی، اللہ کی محبتوں میں رکاوٹ بن جائے گی. اس لیے نہ پیچھے دیکھتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں. آخر بیوی ہی کہتی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ سیدہ حاجرہ کہتی کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیتے ہیں ہاں. کیا یقین تھا اس خاتون کو؟ فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. بیٹھ گئی. کہاں؟ قرآن اس کو وادی غیر ذی زرع کہتا ہے. نہ آدم نہ آدم زاد، نہ پرندہ نہ جانور، کچھ نہیں، نہ درندہ پرندہ کچھ نہیں. ایک خاتون شیرخوار شہزادے کو لے کر کے بیٹھ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پانی نکلا اور وہ سارا کچھ پوری داستان اس کی طرف نہیں جاتا. پھر کیا ہوا؟ آبادی ہوئی، کعبہ بنا. کعبہ بنا کہ نہیں بنا؟ اب یہاں پہنچ کر ایک عاشق اس کو یوں بیان کرتا ہے، اگر شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے، اگر شوہر بیوی کا وفادار ہو جائے اور بیوی سے سچی محبت کرے تو سمرقند اور بخارا جیسے شہر بستے ہیں اور تاج محل جیسی عمارت بنتی ہے. اور اگر بیوی شوہر کی وفادار ہو جائے تو مکہ جیسا شہر بستا ہے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. مکہ جیسا شہر بستا ہے اور کعبہ جیسی عمارت بنتی ہے. تو ہمارے یہاں نہ شوہر کی محبت کا کوئی جواب ہے نہ بیوی کی محبت کا کوئی جواب ہے. اگر کعبے کو کسی اور رنگ میں دیکھتے ہو تو اس رنگ میں بھی دیکھو جی کہ یہ وفائے حاجرہ کی نشانی ہو گیا. یہ حضرت حاجرہ. تو ہمارے یہاں محبت بڑی چیز ہے، لیکن لوگ محبت کس کو سمجھتے ہیں؟ سیریل کے اسٹائل پر. یہ نفسانیت ہے. تو شادی سے پہلے بھی پاک دامن رہو. تو شادی سے پہلے جو منگیتر سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں ہمارے اس کی گنجائش نہیں. وہ منگیتر بڑی نیک ہے بیچاری، غلط بات نہیں کرے گی. ہم کہتے ہیں نفس پر بھروسہ کس نے سکھایا؟ جب اللہ کا نبی کہے، کون سا نبی؟ اگر غیر نبی صدیق ہو اس کا کوئی جواب نہیں. غیر نبی صدیق ہو اس کا کوئی جواب نہیں. نبیوں میں جو صدیق ہو، حضرت یوسف علیہ السلام یوسف صدیق کے لقب سے پکارے گئے. آپ کا لقب ہے یوسف صدیق. صدیق کا فرق ہے. دیکھو ایک ہے صادق اور ایک ہے صدیق. صادق اسے کہتے ہیں جو عین واقعے کے مطابق گفتگو کرے. جیسے ابھی رات ہے، عین واقعے کے مطابق گفتگو کرنے والا صادق، سچا. اسٹیج پر علماء کی کثرت ہے، عین واقعے کے مطابق گفتگو کرنے والا سچا، اس کو کہتے ہیں صادق. لیکن صدیق کسے کہتے ہیں؟ صرف سچے کو صدیق نہیں کہتے، جو بات ہے اس کو بیان کرے وہ صادق ہے، اور جو بول دے اس کے مطابق واقعہ ہو جائے یہ صدیق. رات کے وقت کہہ دے کہ دن ہے، رات کے وقت کہہ دے دن ہے تو دن نکل آئے، یہ صدیق ہے. اب بتاؤ جب انسانوں میں صدیق کا یہ مقام ہے جو غیر نبی ہو، جیسے اس امت میں صدیق نبی کے بعد سب سے افضل مرتبہ کس کا؟ صدیق کا. اور کون صدیق؟ صرف صدیق نہیں، صدیق اکبر. سبحان اللہ. صدیق اکبر. بات آئی صدیق کی تو جو کہہ دیا ہو جائے. اللہ اللہ. جب غلام کی یہ شان ہے، آقا کی شان کیا ہو؟ کیا بات ہے. صدیق جو کہہ دے ہو جائے. جب صدیق اکبر میرے آقا کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، ان کے والد کی عمر بڑی ہو گئی تھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. اپنی بیٹی سے کہنے لگے بیٹی جب میں آقا کے ساتھ جاؤں گا تو تیرا دادا واہویلا کرے گا کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا، بول دینا سفر پہ گئے. تو پھر اس کو یہ خیال آئے گا کہ حضور ہی کے ساتھ گئے ہوں گے. یہ خیال اس کو ضرور آئے گا کیونکہ میں اکیلے تو نہیں جا سکتا نا حضور کو چھوڑ کر. تو وہ کہے گا کہ ہمارے لیے کیا چھوڑ کے گیا تیرا بابا. تو چونکہ گھر میں صدیق نے ایسا ماحول بنایا تھا کہ جھوٹ نہ ہو. اور بیٹی ایک کام کرنا، کچھ بولنا مت، کچھ بولنا مت. یہ میں ایک تھیلی کے اندر
کنکریاں بھر جاتا ہوں، صرف اس کے سامنے رکھ دینا کہ یہ چھوڑ کے گیا ہے تو تیرا دادا نابینا، جب وہ ٹوئے گا چیک کرے گا تو اس کو لگے گا کہ اس میں درہم و دینار ہے، ٹھیک، بس وہ مطمئن ہو جائے گا۔ صدیق اکبر چلے گئے مال لے کر، سارا مال لے کر چلے گئے کیونکہ وہاں ضرورت پڑنے والی تھی۔ کیا قربانی ہے صدیق اکبر کی، اللہ اکبر۔ یہاں لوگ مسجد میں چندہ دینے کے لیے ڈرتے ہیں کہ میری جیب سے کم نہ ہو جائے، صحیح بات، اور وہاں صدیق اکبر پورا مال جو اتنا لے جا سکتے تھے لے گئے، اور کنکریاں تھیلے میں بھر گئے کہ دے دینا تیرے دادا کو، کہنا یہ چھوڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نکل گئے، صبح ہوئی، ابو قحافہ نے پوچھا تیرا بابا کہاں ہے؟ کہا کام سے گئے، سفر میں گئے۔ تیرا بابا کہاں گیا؟ کہا سفر میں گئے۔ ہمارے لیے کیا چھوڑ گیا؟ کچھ پیسے ویسے چھوڑے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیقہ بیٹی نے وہ رکھ دی تھیلی، کہ یہ چھوڑ کے گئے، نابینا ہو چکے تھے ابو قحافہ، جیسے ہی ٹٹولا کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اب پریشان ہوتی ہے کہ کیا بولوں، اس لیے کہ گھر کا ماحول تھا، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ کیا ماحول تھا گھر کا، وہاں گھر کی عورت جھوٹ نہیں بولتی ہے، جی بے شک، اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ اکبر، دین کے نام پر گنبد و مینار کے قریب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ، مذہب کے نام پہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا حالات ہو گئے ہیں، اللہ اکبر۔ تو صدیقہ بنت صدیق نے کہا کیا بولوں، آخرکار سوچا اگر بولتی نہیں تو واویلا کریں گے، کہیں ان کے واویلے سے حضور کو پکڑا نہ دیا جائے، حضور کی جان پہ نہ بنا جائے۔ فوراً زبان سے نکلا اس میں پیسے نہیں تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ بس صدیقہ کا کہنا تھا کہ قدرت کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، محبوب کی جان کے لیے اس کی زبان سے بات نکل گئی، اور پھر اس میں جو ہے وہ ٹھیکریاں رہ جائے۔ جب اس تھیلے کو کھولا گیا تو صدیقہ کے کہنے پر اللہ نے اس کو درہم و دینار میں تبدیل فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب بنت صدیق کا یہ حال ہے تو خود صدیق کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر جب غیر نبی صدیق ہو تو اس کا مقام یہ ہے جو نبیوں میں کیا بات، یوسف صدیق علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا۔ جب زلیخا کا معاملہ آیا تو آپ نے کیا کہا؟ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا، نفس امارہ تو برائیوں کی طرف لے جانے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر میرا رب جس کو بچا لے، اپنے کرم سے بچا لے۔ تو یوسف علیہ السلام جیسا نبی کہے میں نفس کو بے قصور نہیں کہتا، اور آج ہم کہیں میری بیٹی بگڑے گی تھوڑی، میری بیٹی بگڑی ہوئی تھوڑی ہے، میرا بیٹا بگڑا ہوا تھوڑی ہے، اگر منگیتر سے بات کرے